مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ 5ویں کلمے کی تلاوت مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 19واں باب اور 28ویں آیت۔ کلام مقدس میں یوں رقم ہے: اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کے سامنے 5واں کلمہ جو کہ دکھ کا کلمہ ہے پیش کروں گی۔ یہ کلمہ جو مسیح کے کلمات میں سے ہم نے ورد کیا کہ میں پیاسا ہوں، یہ مسیح کی بشریت کو ظاہر کرتا ہے۔ بطور انسان یسوع مسیح کا پیاسا ہونا کوئی عجیب بات نہیں۔ اسے کلوری تک سفر میں بہت گھمایا پھرایا گیا تھا۔ اس نے بہت مشقت اٹھائی تھی۔ صلیب پر اس کا بہت خون بہہ چکا تھا اور اس وقت جان کنی کی حالت میں تھا۔ ہمیں اس کے اس طرح شکایت کرنے کی وجہ کچھ عجیب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ایک یہی کلمہ اس کے جسمانی دکھوں کی شکایت معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح اس نے اپنی جان کے دکھ کا اظہار کیا۔ میتھیو ہنری بیان کرتے ہیں کہ اسے دراصل ہماری مخلصی اور فدیہ کے کام کو پورا کرنے کی پیاس تھی۔ اس نے اس طرح نوشتہ کو پورا کرنے پر دھیان دیا، کیونکہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد اور نصب العین یہی تھا، اور اس مقصد اور نصب العین کو اس نے اس طرح پورا کیا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ ہماری نجات، مخلصی اور رہائی کا وسیلہ بنا۔ میں پیاسا ہوں 5واں کلمہ ہے۔ اس سے پاک نوشتوں کی صحت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ سب کچھ اس لیے اور اس طرح رونما ہوا کہ پاک نوشتوں کی پیشن گوئیاں پوری ہو جائیں۔ میں پیاسا ہوں اس کی بدنی تڑپ کی پکار ہے۔ میرے عزیزو، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جسم بھی روح کے اضطراب میں شریک تھا۔ مسیح کا پیاسا ہونا انسانی ضرورت کا اظہار بھی ہے۔ ہمارا خداوند سمندروں اور فضاؤں کے بادلوں کا مالک ہے، نیکوں اور بدوں دونوں پر ہی بارش برساتا ہے۔ زبور 5 اس کی 95 آیت میں زبور نویس کہتا ہے: سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا، تمام چشمے اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ پیاسا تھا تو تمام بادل خوشی سے اس کی پیشانی کو تر کر دیتے۔ وہ خداوند ان سب کا مالک تھا، تو بھی اس نے یہاں تک خادم کی صورت اختیار کر لی تھی اور یہاں تک گناہ آلودہ جسم کی مانند بنا کہ وہ نڈھال ہو کر پکار اٹھا: میں پیاسا ہوں۔ یہ اس کے کامل طور پر انسان ہونے کا ثبوت ہے۔ یوں خداوند یسوع مسیح انسان ثابت ہوا، کیونکہ اس نے انسانی دکھوں کو برداشت کیا۔ فرشتے بھی کبھی پیاسے نہیں ہو سکتے۔ پیاس انسانی دکھ ہے، یہ تمام انسانوں کے دکھ کا باعث ہے۔ چنانچہ یسوع غریب اور پست ترین انسانوں کا بھائی ٹھہرا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیاس نہایت شدید تھی، کیونکہ یہ جان کنی کی پیاس تھی۔ یہ ایک ایسے شخص کی پیاس تھی جسے عام موت کا سامنا نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس نے ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھا۔ اس پیاس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کا بہت سا خون بہہ چکا تھا۔ یہ پیاس بخار اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے جانے کے 4 زخموں کا نتیجہ تھی۔ صلیب پر لٹکے ہوئے اس کے جسم کے باعث اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ پیاس کی ایسی شدت کا ہمیں تجربہ نہیں، کیونکہ ہم میں سے کسی کو ایسی موت کا سامنا نہیں ہوا۔ یہ تو وہی جانتے ہوں گے جو موت کے سائے کی
وادی کا سفر کر چکے ہیں۔ کیونکہ یسوع ایک حقیقی انسان تھا، اس لیے وہ مرتے وقت انسانی دکھوں سے مبرا نہیں تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہمارے کتنا قریب آ گیا۔ وہ ہماری انسانی فطرت کے اتنا قریب تھا کہ اسے اپنے ہونٹوں کو اسپنج کے ساتھ تر کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ اس حالت میں یہاں تک بے بس ہو گیا کہ اسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے دوسروں سے پانی مانگنے کی ضرورت پڑ گئی۔ ہمارا خداوند یہاں تک انسان بنا کہ ہمارے تمام طرح کے دکھ درد اس کی یاد دلاتے ہیں۔ ہمارا نجات دہندہ ہمارے اتنا قریب ہے کہ ہمارے گناہوں کی خاطر وہ اتنا پست ہو گیا کہ اس کی پیاس میں ناقابل فراموش اور ناقابل پیمائش فاصلے کو بھی کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ اب تو خدا اور برے کے تخت سے زندگی کا صاف اور شفاف دریا بہتا ہے، تاہم ایک وقت تھا جب اسے خود پکارنا پڑا، میں پیاسا ہوں۔ یسوع کی پستالی کی داد دیتے ہوئے ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اسی سبب سے وہ ہمارا ہمدرد ہے، چونکہ اس نے پکارا، میں پیاسا ہوں، اس لیے وہ ہمارے تمام طرح کے دکھوں اور کمزوریوں کو جانتا ہے۔ جب کبھی بھی ہم دکھ، درد یا بیماری میں مایوس ہوں تو ہم یاد رکھیں کہ ہمارا خداوند ہمارے دکھ اور درد کو جانتا ہے، کیونکہ اس طرح کے تجربات سے اسے خود بھی گزرنا پڑا۔ بدنی درد اور دل کی مایوسی میں خداوند ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جس تیر نے آپ کے دل کو چھیدا ہو وہ پہلے اس سے خون آلودہ ہوا ہے۔ جو کڑوا جام آپ کو پینا ہے اس پر اس کے ہونٹوں کے نقش ہیں۔ جس راہ پر آپ سفر کر رہے ہیں اسی پر اس کے نقش قدم نظر آتے ہیں۔ چنانچہ آپ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے اپنے لیے ہمدردی کی پوری تسلی رکھیں، کیونکہ اس نے یہ پکارا، میں پیاسا ہوں۔ میرے عزیزو، کتاب مقدس میں خداوند یسوع مسیح کی ذات مقدس کے متعلق جتنی بھی پیشن گوئیاں کی گئیں وہ سب کی سب پوری ہوئیں۔ انہی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی، خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کو اگر ہم مجازی معنوں میں لیں تو ان الفاظ کی بازگشت آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے، جسے ہر سال مبارک جمعہ کے موقع پر دہرایا جاتا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے مسیح یسوع کے کلمات میں سے 5ویں کلمے پر آج ہمارا رد عمل بطور مسیحی کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج ہمارا رویہ بھی ان رومی سپاہیوں اور یہودیوں کی طرح اس کا مذاق اڑانے اور تذلیل کرنے والا تو نہیں؟ خدا مجھے اور آپ کو آج اس کلمے کے وسیلے اپنے ہر دکھ اور درد میں ہمیشہ یسوع مسیح پر اعتماد کرنے کا فضل اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تھینک یو۔